بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب تفہیم الآثار کی ایک اور نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ہمارا پچھلی کئی نشستوں سے صحابہ کے فہم قرآن پہ موضوع چل رہا ہے، اور اسی کے سلسلے کی یہ کڑی آج بھی ہے، اور آج عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم قرآن کے حوالے سے ہم آثار کا مطالعہ کریں گے، اور کیونکہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کافی سارے آثار ہیں، تو آئندہ بھی کئی نشستیں ہماری انشاءاللہ انہی کے فہم قرآن پہ موضوع بحث بنی رہیں گی انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ تفسیری آثار صحابہ میں وہ انہی سے منقول ہے، بالکل ٹھیک، عبداللہ بن عباس بالکل سے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ باقاعدہ ان کا ایک مدرسہ بھی تھا، صحیح، اس میں وہ قرآن مجید کی تفسیر باقاعدہ پڑھاتے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو انہی کے شاگردوں میں بڑے بڑے نامور تابعین جن کی تفسیر میں شہرت ہے، صحیح، مجاہد ہیں، ضحاک ہیں، بالکل عطا ہیں، ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو ان کے ہاں بھی زیادہ تر عبداللہ بن عباس کے اقوال ہی بیان ہوتے ہیں، لیکن ان کی پھر اپنی منفرد آراء بھی ہیں۔ بھی ہیں، تو تفسیری لٹریچر میں تو ان کے اقوال بہت زیادہ بہت کاؤنٹ کیے کثرت جاتے سے۔ ہیں، بہت کثرت سے۔ تو سب سے پہلے اثر جو ہے میرے سامنے وہ حروف مقطعات کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قسمیں ہیں جو اللہ نے اٹھائی ہیں، اور یہ اللہ کے اسماء ہیں۔ یہ حروف مقطعات کے بارے میں ان کی رائے ہے۔ جی، صحابہ میں یہ جو حروف صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے بقرہ کے شروع میں الف لام میم اور الف لام را، حامیم، طاسین، تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی، ٹھیک ہے، آپ سے کوئی تشریح صحیح، یا کوئی تفسیر ان کلمات کی منقول نہیں ہے۔ خود قرآن نے بھی اس کو واضح نہیں کیا۔ تو قرآن تو اپنے تعبیرات کا مطلب اس طرح واضح نہیں نہیں کرتا۔ کرنا، ٹھیک ہے، اگر تو وہ کوئی مضمون ہو تو وہ تو قرآن ایک مضمون کو کئی جگہ بیان کر کے ٹھیک تو ہے، اس کا مفہوم واضح کر واضح دیتا کر ہے۔ دیتا ہے، لیکن یہ حروف جو ہیں یہ یعنی کہیں بھی صورتوں کے درمیان میں کہیں نہیں آئے، ٹھیک ہے، ٹھیک یہ ہے، صورتوں کو شروع میں ہی آئے۔ شروع میں ہی آئے۔ تو صحابہ میں ہمیں ان کے حوالے سے مختلف رجحانات ملتے ہیں۔ بالکل صحیح، سیدنا ابوبکر سے منقول ہے کہ وہ ان کو اس طرح سے ایک طرح سے اسرار میں سے شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسرار ہیں، تو یہ بھی ہے، تو یہ بھی ایک سر ہے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، بالکل صحیح، تو اس پر ایمان لانا بس کافی ہے۔ صحیح، تو گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو ایک طرح سے متشابہات میں ٹھیک ہے، شمار کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، لیکن بعض دوسرے رجحانات بھی ہیں صحابہ میں، صحیح، ان میں سے ایک نمایاں رجحان یہ ہے جو عبداللہ بن عباس نے بیان کیا۔ صحیح، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں ان سے اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف، اللہ کے اسماء کی طرف۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کے بہت سی صفات قرآن مجید میں بیان کی ہیں، بالکل ٹھیک، تو الف سے شروع ہونے والی، لام سے شروع ہونے والی، میم سے شروع ہونے والی، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، تو گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایک حرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی طرف یا اس کے کسی اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، ہاں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، تو یہ ان کا ایک رجحان ہے، ایک استنباط ہے۔ بالکل صحیح، اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ جب ان کو ذکر کرتے ہیں تو قسم کے مفہوم میں آتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ایک صفت کی قسم کھا اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں، جی۔ صحیح سے، بہت خوبصورت۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے دل میں کچھ اشکالات ہیں قرآن مجید کی کچھ آیات کے بارے میں، اور وہ آیات ایسے جیسے کہ بظاہر باہم متعارض ہیں۔ جی، تو وہ اس نے 4 اشکالات ان کے سامنے پیش کیے اور پھر ان کی رائے جانی۔ تو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے جی، وہ اشکال رکھتا ہوں، اور پھر آپ ہمیں بتائیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اشکال کو کیسے حل کیا، ان آیات کو کیسے وہ ان کے صحیح محل میں رکھتے ہیں۔ واضح کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ
شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کہ قیامت کے منظر میں نہ تو نسب جو ہے وہ پوچھا جائے گا، کام نہیں آئے گا کوئی نسب، اور نہ ہی کوئی ان سے سوال کیا جائے گا، یتساءلون، نہ وہ ایک دوسرے سے کوئی کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو وہ تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے، متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال پوچھیں تو گے۔ اس نے کہا کہ یہ دونوں کیفیات جو ہیں وہ قیامت کی کیسے بیک وقت درست ہو سکتی ہیں، یہ ایک اشکال اس نے حضرت ابن عباس کے سامنے رکھا۔ جی، تو عبداللہ ابن عباس نے اس اشکال کا جواب یہ دیا کہ بظاہر آپ دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اس میں ان لوگوں کے آپس میں سوال کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس دن لوگ ایک دوسرے سے کوئی سوال پوچھ نہیں سکیں، نہیں پوچھیں گے، نہیں کریں گے۔ صحیح۔ تو اس کو بالکل ظاہراً متعارض سمجھے بغیر یا تعارض پہ محمول کیا بغیر دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس موقع کی بات بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قیامت کا جو منظر ہے یا قیامت کے جو مراحل ہیں وہ ایک ہی تو نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ وہ تو قبر سے اٹھنے کے بعد جنت یا جہنم میں پہنچ جانے تک بہت سے مراحل ہوں گے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس آیت میں کس مرحلے کا ذکر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو کہتے ہیں دیکھو نا، ایک بڑا جو مرحلہ ہے وہ تو نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، اس طرح اگر ہم اس پہ قیاس کریں جو عبداللہ بن عباس کے جس پہلو کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، تو جنت یا جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کے مراحل ہیں اور پھر جنت جہنم میں داخل ہونے کے بعد کے مراحل ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو جنت میں جا کے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لوگ آپس میں بات چیت نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے۔ وہ تو قرآن تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد لوگ ایک دوسرے سے کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ جنت اور جہنم کے لوگ آپس میں بھی ان کو مکالمے کا موقع ملے گا۔ بالکل، بلکہ کئی مکالمے قرآن نے بیان بھی کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی مطلق بات نہیں ہے کہ قیامت کے لوگ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کریں گے، یہ کہنا مقصود نہیں ہے۔ تو ایک خاص مرحلہ ہے جس میں اٹھنے کے بعد اور میدان حشر میں جو ایک سختی کی شدت کی کیفیت ہوگی، شدت کا عالم ہوگا۔ تو یہ مضمون ہے جس کو قرآن نے دوسری جگہ بھی بیان کیا ہے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر آدمی اپنی فکر میں اتنا مبتلا ہوگا کہ اس کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، بھائی کو بھائی کی، بیوی کو شوہر کی، ماں باپ کو اولاد کی۔ تو اتنی کسی کو فرصت ہی نہیں ہوگی کہ ایک دوسرے سے سوال پوچھیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ وہ مرحلہ بیان ہوا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، یعنی اس دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، بالکل ٹھیک ہے، اور کسی کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوگی یا اپنی فکر سے باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے سے پوچھیں ابھی تمہارا کیا حال ہے، تمہاری کیا کیفیت ہے۔ یہ اس مرحلے کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور جہاں ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے وہ اس کے بعد کے مراحل ہیں۔ تو جب وہ کیفیت گزر جائے گی تو پھر جنت میں جانے سے پہلے بھی بعد میں بھی لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ تو ان کو دو الگ الگ مرحلوں پر اللہ نے بیان کیا۔ بالکل صحیح، بہت خوبصورت انہوں نے اس کی وضاحت فرما دی، اور یہ اصول بھی سمجھا دیا کہ چیزوں کی پلیسمنٹ سے جو ہے وہ تعارض، چیزوں کو ان کے محل میں دیکھنا، کس محل میں اور کس سیاق میں بات کی جا رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ اس نے دوسرا یہ تعارض یہ پیش کیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، قیامت والے دن کوئی اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکے گا۔ لیکن پھر قرآن کہتے ہیں کہ مشرک خدا کے حضور کہیں گے، جب اللہ کہیں گے کہ تم نے کیوں شرک کیا میرے ساتھ، تو کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، تو وہ صریحاً انکار کر رہے ہیں، تو چھپا رہے ہیں کہ ہم نے تو دنیا میں شرک نہیں کیا۔ صحیح۔ تو یہ بھی چیزیں باہم متعارض ان کو لگ رہی ہیں جو سوال کرنے والا ہے۔ تو سارے ہی سوالوں سے نا آپ کو ایک آدھ کے علاوہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پوچھنے والا بہت ایک سادہ ذہن کا آدمی ہے، یعنی وہ قرآن مجید پر غور کرنے اور چیزوں کو ان کے محل میں دیکھنے کی اس کی تربیت نہیں ہے۔ تو اور ظاہر ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک سادہ آدمی جب پڑھے گا اور جو ظاہراً ہی قرآن سے
مفہوم اخذ کر رہا ہے تو اس کو بعض چیزیں ٹکراتی ہوئی دکھائی دیں گی، بالکل صحیح، بالکل اور خود سے وہ ان میں تطبیق تطبیق پیدا نہیں کر کر لیں، سکتا، اس کی صلاحیت صلاحیت نہیں نہیں ہے۔ رکھتا۔ تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اشکال اس کا یہ ہے کہ لا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اس کا مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے، غلط بیانی نہیں کر سکیں گے، اپنی سی کوشش نہیں کریں گے گویا جی، کہ وہ کر سکیں، یعنی اس دن کسی کو غلط بیانی کرنے کا موقع ہی نہیں ہوگا، وہ مطلب یہ سمجھ رہا ہے۔ تو اگر یہ مطلب ہو تو دوسری جگہ تو اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ وہ غلط بیانی کریں گے، یہ کوشش کریں گے وہ، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم نے تو دنیا میں شرک نہیں کیا۔ صحیح صحیح۔ تو اب ظاہر ہے اس اشکال کا ایک سادہ حل تو یہ ہے کہ وہ لا یکتمون اللہ حدیثا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ کوئی اگر اس دن چھپانا بھی چاہے گا، اپنے جرم کا انکار بھی کرنا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں چھپا سکے گا، اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے، لکھا ہوا دکھا دیں گے، کیا ہوا دکھا دیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو ایک سادہ اشکال کا حل تو یہ ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس ایک دوسرے انداز سے اس کو، اچھا، اس کی ذہنی سطح کو سامنے رکھنے ایک دوسرے انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب اہل ایمان کو بخش دیں گے اور مشرکوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ جس نے شرک کیا وہ تو جہنم میں جائے گا، تو یہ انجام دیکھ کر جو ان میں سے مشرک ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ اچھا شرک کے بغیر اگر مغفرت ہو سکتی ہے تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں، واقعی کہیں گے یا اللہ ہم پہ یہ غلط الزام ہے، ہم نے نہیں شرک کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ وہ قرآن مجید کی ایک آیت میں بیان ہوا ہے کہ اس دن اگر لوگ جھوٹ بولنا بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ زبانیں بند کر دیں گے اور ہاتھ کو، پاؤں کو، چمڑوں کو، اعضاء کو حکم دے گے کہ تم بول کے بتاؤ یہ ہم نے جرم کیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولیں گے، غلط بیانی کریں گے، لیکن ایسے شواہد ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے کہ وہ ان کو جھٹلا نہیں سکیں گے۔ تو نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ وہ اللہ سے بات چھپانے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ مطلب ہے لائق۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اب وہ تیسرا اشکال یہ پیش کرتا ہے کہ ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی کریشن کے حوالے سے سوال ہے، تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے کہ پہلے زمین بنی ہے یا آسمان۔ تو وہ کہتا ہے کہ قرآن کی جگہ کہتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین۔ یہ والی آیت جو ہے اس کے نزدیک یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان پہلے ہے اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین پہلے ہے۔ تو یہ کریشن میں اور یہ تطبیق بھی وہ چاہتا ہے ان سے سوال پوچھ کے۔ ہاں، کہ ایک سورہ فصلت کی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ 6 دن میں زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، تو قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان کیا۔ سورہ فصلت میں یہ بیان کیا ہے کہ 4 دن زمین پر اللہ تعالیٰ نے صرف کیے، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، ٹھیک ہے، فقضاهن 7 سماوات في يومين۔ 4 دن زمین پہ لگے ہیں اور 2 دن آسمان کی تخلیق پر لگے ہیں۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ زمین کی تخلیق پہلے ہوئی، آسمان کی بعد میں ہوئی۔ لیکن یہ جو سورۃ النازعات کی آیت ہے اس میں یہ ہے کہ آسمان کو بنایا، اس کو چھت کو بلند کیا، دن رات کا نظام بنایا، والارض بعد ذلک دحاها، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا، اس کو ہموار کیا۔ جسے لگ رہا ہے کہ زمین کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو ابھی اس کے سامنے سوال ہے کہ زمین کی پہلی ہوئی ہے کہ بعد میں ہوئی؟ ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس اس کو اس طرح سمجھا رہے ہیں کہ ہے تو ویسے یہ متشابہات کی نوعیت کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اجمال سے یہ چیز بیان کی ہے، تو اس کی پوری تفصیل تو ہمیں نہیں معلوم۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن عبداللہ بن عباس اس کو سمجھانے کے لیے ایک امکان یا ایک تطبیق اس کو رکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے
کہ زمین کی تخلیق اور اس طرح آسمان کی، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ زمین کی تخلیق کے سارے مراحل پہلے مکمل ہو گئے اور پھر دوسرا وہ، اور اس کے بعد پھر آسمان کی طرف توجہ دی، ٹھیک بالکل صحیح، یا یہ کہ آسمان کی تخلیق جب ہوئی تو اس کے سارے مراحل بیک دفعہ، ایسا نہیں ہے، صحیح۔ وہ تو سورہ فصلت کی آیت بھی پڑھیں تو اس سے بھی لگ رہا ہے کہ 4 دن آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین پہ صرف کیے، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک شکل میں آسمان بھی تھا، وہی دخان، یعنی ایک دھوئے کی کیفیت میں آسمان بھی تھا، بالکل ٹھیک۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک، اگر وہ دھوئیں سے یا اس طرح کے کسی مادے سے آسمانوں کی تخلیق ہوئی ہے تو وہ پہلے سے فراہم ہو چکا تھا، بالکل ٹھیک۔ پھر اس کو 7 آسمانوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو اس طرح زمین کے بارے میں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 4 دنوں میں ہم نے زمین کو تیار کیا، لیکن اس کے کچھ مراحل ضروری نہیں کہ مؤخر نہ ہو گئے ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، تو گیا وہ نقطہ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ 4 دن زمین پہ صرف ہوئے، اس کے بعد آسمان جو دھوئیں کی کیفیت میں تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں میں تقسیم کیا، لیکن زمین کی تکمیل کے کچھ مراحل وہ اس کے بعد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو زمین کا سٹرکچر تیار ہو گیا، زمین بن گئی، لیکن مثال کے طور پر اس میں درخت پودے اگانے کا کام یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بالکل بعد ہوا، بالکل صحیح، یہ دونوں کام بیک وقت ہوتے رہے، دونوں کام جو ہیں جزوی طور پر جی کچھ یعنی کچھ کام وہ بعد میں بھی اگر کیے گئے ہوں تو اس پہلو سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ پھر اس نے چوتھا اشکال یہ پیش کیا کہ اللہ اپنی صفات جب بیان کرتے ہیں تو اکثر اوقات کہتے ہیں کان اللہ غفور الرحیمہ وکان اللہ عزیزا حکیمہ وکان اللہ سمیع بصیرہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کانا یعنی ماضی کے سینس میں کیوں بیان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ ابدی ہیں، دائمی ہیں؟ تو یہ سوال بھی اس کے ذہن میں پیدا ہوا۔ ہاں، اس سے بھی لگ رہا ہے کہ وہ یعنی عربی زبان سے بہت ہی ابتدائی اس کی جی واقفیت، وہ سمجھ رہا ہے کہ کانا کا جو اسلوب ہے یا کانا کی تعبیر ہے یہ ماضی کے لیے ہی آتی ہے، بالکل صحیح۔ تو عبداللہ بن عباس کو بتا رہے ہیں کہ یہ تعبیر ایک ایسی حقیقت کے لیے جو مستقل ہو، بالکل اس کے لیے بھی آتی ہے، بالکل صحیح، بالکل صرف ماضی کا بیان نہیں ہے، جو ایک حقیقت ماضی میں بھی تھی، حال میں بھی ہے، ہمیشہ رہے گی، بالکل تو اس کو بیان کرنے کے لیے بھی کانا کی تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ تو ان آیات میں جب اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں تو اسی پہلو سے بیان بالکل صحیح۔ ایک اور شخص نے پوچھا، ممکن ہے یہی شخص ہو یا کوئی اور شخص ہو، اس نے ایک اور اشکال ان کے سامنے پیش کیا۔ 2 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ایک دن کی مقدار جو ہے وہ ایک موقع پہ 50,000 سال بیان کریں، وہ آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ۔ تو یہ ایک جگہ پہ یوم کی مقدار 50,000 سال ہے، ایک جگہ پہ 1,000 سال ہے، تو یہ بھی اس کے ہاں ایک تضاد اسے نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دن جو ہے وہ ایک سے زیادہ جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ میرا جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1,000 سال کے برابر ہوتا ہے، جی فَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ تو مقصد یہ بیان کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں اور ان کا کیا وقت ہے، یہ وہ اپنے جو اس کے ہاں جو ٹائم کی اور وقت کی ترتیب ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ تم لوگ جو جلدی مچاتے ہو کہ ہاں یہ اصل میں تو عذاب کے مطالبے کے جواب میں کہی گئی، بالکل ٹھیک، عذاب آنا ہے تو آئے، صحیح تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چیزوں کے ظاہر ہونے کے اپنا ایک نظام ہے، بالکل تو ٹھیک، تم اپنے اوقات پر اللہ کے اوقات کو قیاس نہ کرو، تو ہے تو یہ تو بھی فی الجملہ متشابہات میں سے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اور اس کی بہت زیادہ تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی نہیں کی، کہ 1,000 سال میں اللہ تعالیٰ کے ہاں
فیصلے ہوتے ہیں تو انسانی سطح پر وہ ان کا ظہور پھر کس طرح کیسے ہوتا ہے یہ نہیں ہے. تو ایک سے زیادہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کا ذکر کیا. لیکن سورہ معارج میں آپ دیکھیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں اپنی معلومات اطلاعات وہ اکٹھی کر کے تو پھر اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے سفر کر کے جاتے ہیں اور وہ 50,000 سال. بالکل صحیح 50,000 سال. تو اب یہ کیا ہے, اللہ کا دن 1000 سال کا ہے یا اللہ کا دن 50,000 سال کا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور دوسرے صحابہ سے بھی یہ سوال کیا گیا, یہ سوال آیا اور اپنے اپنے زاویے سے وہ اس کو سمجھانے کی یا سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے بالکل صحیح. تو مثال کے طور پر ابن عباس کے آثار میں ایک توجیہ یا ایک تفہیم یہ ہے کہ یہ 2 الگ الگ عوالم کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فیصلوں کے لیے نظام کائنات میں کچھ بڑی تبدیلیوں کے لیے جو ایک مدت مقرر کی ہے وہ 1000 سال ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. کوئی ایک بڑی تبدیلی جو آتی ہے وہ اس طرح آتی ہے. تو 1000 سال اللہ تعالیٰ کے ہاں ایام ہے. اور اس میں بڑی اہم بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ 6 دنوں میں میں نے پیدا کیا, تو ان 6 دنوں سے بھی ہمارے ہفتہ اتوار جمعرات مراد نہیں ہے, وہ اللہ کے ایام مراد ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. تو گیا وہ 6 ہمارے لحاظ سے 6000 سال میں یہ عمل ہوا. ٹھیک بالکل صحیح. اور جہاں 50,000 سال کا ذکر ہے وہ قیامت کے دن کا ہے. تو وہاں عالم بدل جائے گا, وہاں قوانین بھی بدل جائیں گے, وہاں فیصلے کس ترتیب سے اور کس رفتار سے ہونے ہیں اس کے نوامیس بھی بدل جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو ایک امکان وہ یہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان کو ہم ایک جو پیمائش ہے اس کو ہم دنیا سے متعلق سمجھیں اور ایک پیمائش آخرت سے متعلق سمجھیں, تو یہ اس طرح سے ایک تطبیق ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے. اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ کوئی حتمی بات نہیں کہہ رہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ متشابہات میں وہ بھی سمجھ رہے ہیں حتمی بات کہنی ممکن نہیں ہوتی. جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اجمال میں بیان کی ہے, اس کی تفصیل نہیں بیان کی, اس کی تعیین نہیں کی, تو پھر سمجھنے والے بھی حتی الامکان کوئی ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید یہ مراد ہو. بالکل ٹھیک. اور اس کی کوئی حتمی تعویل کرنا یہ ممکن نہیں ہو. تو ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ 50,000 سال ہم قیامت سے متعلق مان سکتے ہیں. دوسرا ان کے سامنے یہ امکان ہے اور اس کی بھی وہ تفہیم کرتے ہیں کہ یہ اصل میں 50,000 سال یا 1000 سال اس سے مراد عرصہ بیان کرنا کہ اتنے عرصے میں فرشتے پہنچتے ہیں یا اتنے عرصے میں فرشتے سفر کر کے, یہ مقصود نہیں ہے. اصل میں وہ فاصلہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جس کو اگر ہم انسانی پیمانوں پر ماپنا چاہیں تو وہ اتنا بن جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا یہ بہت سی حدیثوں میں آیا کہ زمین آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتہ جو اب اس وقت یہاں سے گیا تو یہ 500 سال بعد وہاں پہنچے گا, نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی پیمانوں کے لحاظ سے اگر سفر کیا جائے تو یہ 500 سال بنتے ہیں, لیکن فرشتے پہنچ جاتے ہیں. فرشتوں کے لیے نہیں بنے, فرشتوں کے لیے کوئی یہ فاصلہ نہیں ہے. تو مدت مقصود نہیں ہے بلکہ فاصلے کی تفہیم مقصود ہے. بالکل صحیح. تو اس لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1000 سال اور یہ 50,000 سال ہمارے لحاظ سے ہمارے لیے فاصلے کی تفہیم کر رہے ہیں, یہ مدت نہیں بیان کر رہے. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے تو دن رات ہر وقت وہ انسٹنٹلی آ جا رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. واہ بہت اچھا. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنی بڑی کائنات ہے اور فرشتے کتنا لمبا سفر کر کے یہ طے کرتے ہیں, وہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو سفر کرتے ہیں وہ 50,000 سال. مثلا وہ ایک جگہ ایک اثر میں انہوں نے اس کی تفہیم بھی کی ہے. دیکھو ایک زمین سے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے, پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے. تو اور پھر 7ویں آسمان تک
آپ ایک طرف سے آپ شمار کریں تو یہ 350 سال بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ اترنے کا حساب شمار کریں تو یہ 700 سال 7000 سال 7000 سال جی جی آپ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ یعنی جانے اور آنے کے 500 سال شمار کر کے تو اس مدت کو بیان کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان کے بعد جب وہ عرش تک پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ پھر 36,000 سال ہمارے پیمانے کے لحاظ سے وہ اتنا فاصلہ بن جاتا ہے. صحیح صحیح. تو گویا کل ملا کے یہ ہوا کہ زمین سے جب فرشتے جو بھی ریکارڈ ان کے پاس ہے وہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جاتے ہیں تو وہ اتنا لمبا فاصلہ طے کرتے ہیں جو 50,000 سال میں طے ہوگا ہمارے پیمانوں کے لحاظ سے. ہمارے پیمانوں کے لحاظ سے. نہ یہ کہ وہ 50,000 سال کے بعد پہنچتے ہیں. بالکل ٹھیک. وہ فاصلے کی پیمائش ہمیں سمجھائی گئی ہے. ورنہ فرشتے تو ہر وقت صبح و شام ہر وقت آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں. اور ان کو ذمہ داریوں کی تقسیم کا وہ اللہ نے ایک الگ نظام بنایا ہوا ہے. بہت سی ذمہ داریاں سال کے بعد لیلۃ المبارکہ میں تفویض کی جاتی ہیں اور ان کا حساب ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ اس طرح سے انہوں نے ایک متشابہ نوعیت کے معاملے کو اس آدمی کی ذہنی سطح کے لحاظ سے تفہیم کی کوشش کی تاکہ اس کے ذہن میں جو ایک خلجان ہے یا ایک اشکال ہے دور ہو. بڑی عمدہ نشست رہی آج. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی کچھ آثار کا ہم نے ان کے فہم قرآن کے اعتبار سے جائزہ لیا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی نشست انہی کے موضوع پہ ہے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.